جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام مفتی صاحب اور مولانا فہد صاحب. میں شارق بات کر رہا ہوں شکاگو سے. میں سب سے پہلے جو ہے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آنے والے سیٹرڈے پہ آپ سے ملاقات کریں. اس کے لیے بڑی دعاؤں کی گزارش ہے اور آپ کی اویلیبلٹی کے لیے درخواست تھی. انشاءاللہ دوپہر میں سیٹرڈے کو ہم پہنچنے کا کر رہے ہیں انشاءاللہ نیو یارک آپ سے ملنے کے لیے مفتی صاحب اور فہد بھائی. باقی میرا سوال یہ تھا حضرت، میں جو ہوں ایک سبٹ میں موو ہو گیا ہوں اور وہاں پہ ایک پاس میں مسجد ہے ہمارے گھر کے جس کا کوئی امام صاحب مطلب وہ نہیں ہے ڈیزگنیٹڈ. تو وہاں پہ جو مخطی نماز پڑھاتے ہیں ایک صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھانے میں سجدوں میں اور رکوعوں کے اندر اتنا وقت لے رہے تھے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ مجھے انکلوڈنگ کنفیوز ہونے لگے. تو نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہیں کس مسلک کے ہیں، آپ کون سے امام صاحب کو فالو کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بولا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، میں حنفی ہوں. تو انہوں نے مجھ سے سوال کرا کیوں ہیں آپ ایسے؟ تو سر اس کا جواب ذرا مجھے پلیز دے دیجیے گا تو میں ان تک پہنچا سکوں. جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. بہت شکریہ، بہت انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے. جی حضرت. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. ماشاء اللہ شارق صاحب شکاگو سے آپ کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے. اور باقی یہ کہنا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کیوں ہیں مقلد اور ان کو فالو کیوں کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں. کیوں جو ہے یہ تو ایسا عنوان ہے، آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ ان امام صاحب کو کہہ سکتے ہیں آپ کیوں نہیں فالو کرتے ہیں. تو یہ کیوں جو ہے نا یہ تو لا علمی کی بات ہے، نادانی کی بات ہے ایسی بات کہنا. اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کیے بغیر پورے دین پر چلنا ہی مشکل ہے، دشوار، آپ چل ہی نہیں سکتے. اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس بات کی اجازت دے کے گئے ہیں کہ وہ مسائل شریعہ کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہوں وہ اگر پیش آ جائیں تو پھر آپ وقت کا جو امام ہوگا وہ جو اس کی استنباط کر کے تشریح بتائے گا اس پر آپ عمل کریں گے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، دودھ میں مکھی گر جائے تو آپ کو حدیث مل جائے گی کہ دودھ میں مکھی گر گئی اس کو 2 مرتبہ ڈبو کے پھینک دیں. شوربے میں مکھی گر گئی 2 مرتبہ ڈبو کے پھینک دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں؟ کہ مکھی کیا کرتی کہ اس کے سیدھے پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے، الٹے پر میں بیماری رکھی ہے. وہ جب کسی مائع میں گرتی ہے تو الٹا پر اندر گراتی ہے. آپ جب ڈبو دیتے ہیں تو سیدھا شفا والا پر بھی اس کے اندر ڈوب جاتا ہے تو بیماری شفا سے کٹ جاتی ہے اور وہ بیماری کا اثر نہیں ہوتا، نکال کے پھینک دے. اب سوال یہ کہ آج اگر آپ کے شوربے میں وہ مچھر گر جائے، مکوڑا گر جائے، تتیا گر جائے، شہد کی مکھی گر جائے تو بتائیے اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب نہ قرآن کی کسی آیت میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے کہ مچھر کے اندر. آپ مکھی کی حدیث مل جائے گی، مچھر کی حدیث نہیں ہے، تتیے کی حدیث نہیں ہے، مکوڑے کی حدیث نہیں ہے. اب آپ کس حدیث کو فالو کرتے ہوئے نکالیں گے؟ بس یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت پیش آئے گی. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کمال کیا کہ مکھی کے بارے میں غور کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکھی کا ذکر کیوں کیا کہ مکھی شوربے میں گر جائے 2 مرتبہ ڈبو کے پھینک دو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ مکھی اصل میں ایک ایسا حشرات الارض ہے کہ اس میں بہنے والا خون نہیں ہے. اگر مکھی کو ماریں دبائیں تو اس میں اتنا خون نہیں ہوتا کہ وہ بہنے لگ جائے، تو بہنے والا خون اس کے اندر نہیں ہے. انہوں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ ہر ایسا حشرات الارض کہ جس میں بہنے والا خون نہ ہو وہ اگر کسی مائع میں گر جائے، دودھ میں، مکھی شوربے میں بھی گر جائے تو اسی طریقے نکال کے پھینک دیں تو وہ شوربہ اور دودھ آپ کا پاک ہے. انہوں نے اس کو مکھی کے اوپر قیاس کیا اور علت اس کی نکالی کہ چونکہ بہنے والا خون مچھر میں بھی نہیں ہے، بہنے والا خون تتیے میں بھی نہیں ہے، بہنے والا خون مکوڑے میں بھی نہیں ہے، لہٰذا ایسے تمام حشرات مکھی پر قیاس کیے جائیں گے اور اس کے ذریعے سے سب کا حکم نکل آیا. اب دیکھیے، اب یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ نہیں مانیں گے تو اس مسئلے کا حل کہاں سے بتائیں گے؟ اگر مکوڑا گر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے بھینس ہے، بھینس کا گوشت حلال ہے، بھینس کا دودھ پاک ہے، حلال ہے، لیکن آپ قرآن کی آیت سے ثابت نہیں کر سکتے کہ بھینس کا گوشت اور دودھ حلال ہے. آپ حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے کہ بھینس کا دودھ اور گوشت حلال ہے، کیونکہ بھینس کا ذکر ہی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. تو پھر آپ اگر ابو حنیفہ کو نہیں مانیں گے تو بھینس کا گوشت کھانا آپ بند کر دیجئے.
آپ کٹی کی کٹے اور کٹی کی بریانیاں کھاتے بند کر دیجئے. آپ بھینسوں کو دودھ، ساری دنیا بھینسوں کے باڑے آج دنیا میں ہر جگہ بھینسوں کا دودھ پیتے ہیں، بند کر دیجئے. کیونکہ ابو حنیفہ کو ماننے بغیر گزارا نہیں. کیوں؟ انہوں نے اس بھینس کا حکم جو ہے گائے سے نکالا. گائے سے نکالا. دیکھو گائے جو ہے وہ چونکہ گائے کے اندر جو اوصاف موجود ہے وہ بھینس کے اندر موجود ہیں، وہ تفصیلات قیاس کی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھینس کا حکم جو ہے نکال کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آپ اگر یہ کہیں کہ قرآن و حدیث کسی امام کو ہم نہیں مانتے تو بھینس کا دودھ اور گوشت آپ حلال کیسے کریں گے؟ آپ صبح شام چائے پیتے ہیں، چائے قرآن کی کس آیت سے حلال ہے؟ چائے قرآن کی حدیث کس حدیث سے چائے حلال ہے؟ ثابت کریں. نہ کوئی آیت ملتی ہے، نہ نبی کی حدیث ملتی ہے کہ چائے حلال ہے. اور چائے ہر وقت بندے ہر دنیا پیتی چائے، کیسے حلال ہوئی؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا کمال ہے، یہ فقہ کا کمال ہے. انہوں نے اس چائے کو جو ہے وہ ثابت کیا اپنی فقہ کے اصولوں کے ذریعے سے. کیونکہ اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل قرآن و حدیث کے اندر صراحت موجود نہیں ہوتے، ہم ان مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی تشریح پر عمل کرتے ہیں، اور وہ قرآن و سنت میں سے استنباط کر کے مسائل نکالتے ہیں. وہ جو نکالتے ہیں قرآن و سنت سے ہی نکالتے ہیں، لیکن قرآن سنت میں صراحتاً اس کا حکم نہیں موجود ہوتا. اب دیکھو دودھ ہے، دودھ کے اندر مکھن بھی ہے، لسی بھی ہے، لیکن دودھ میں سے مکھن اور لسی نکالنا ہر ایک کا کام نہیں. جو اس کو بلونا جانتا ہے وہی نکالے گا. اس کو پتہ ہے جاگ لگاؤں گا، جاگ لگا کے رکھوں گا، اب اس کے بعد جب میں اس کو دودھ کو رڑکوں گا تو لسی بھی نکلے گی، مکھن بھی نکلے گا. حالانکہ پہلے دودھ کے اندر نہ لسی نظر آ رہی ہے نہ مکھن نظر آ رہا ہے، لیکن جب ماہر نے جب اس کو تصرف کیا تو دونوں چیزیں نکال کے رکھ دی. بالکل اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے قرآن کی آیت حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں موجود، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ چونکہ ماہر فن کے، وہ ایسے انداز سے اس کے اندر اس استنباط کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکال کے پیش کر دیتے ہیں. اس لیے ان کو میں اس لیے مانتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ میں چائے پیتا ہوں، اس لیے مجھے ماننا پڑتا ہے. آپ غالباً چائے نہیں پیتے؟ امام صاحب سے پوچھے، جی نہیں پیتا ہوں. تو آپ کس کھاتے میں پیتے ہیں؟ آپ ابو حنیفہ کو مانتے نہیں، چائے کس کھاتے میں پیتے؟ قرآن کی کس آیت میں چائے حلال لکھی ہے؟ کس حدیث میں چائے حلال لکھی ہے؟ اور آپ غالباً جو گوشت بھی نہیں کھاتے بھینس کا، آپ جو وہ مکوڑا نکال کے پھینکتے ہیں حدیث کے بغیر. تو معلوم ہی ہوا کہ یہ ایک چلتی ہوئی بات ہے. اور جی قرآن حدیث نعرہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ہر مسئلے کا حل قرآن حدیث میں نہیں ہے. یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا گورنر بنا کے بھیجا یمن کا، تو آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور وہ سواری پہ بیٹھے ہیں، اور نبی پاک کیا پوچھتے ہیں کہ اے معاذ، وہاں پر لوگ جب تم سے فیصلے کروائیں گے، مسائل پوچھیں گے، تو تم کیسے جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا بکتاب اللہ تعالی، ہم اللہ کی کتاب سے جواب دیں گے. یہ کہا. تو آپ نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر اللہ کی کتاب میں اس مسئلے کا حل موجود نہ ہو تو کیسے جواب دو گے؟ اب دیکھو اپنے وقت کے مجتہد کی تربیت کر رہا ہے نبی. کیوں؟ یہ سوال نبی کا بتا رہا ہے کہ ہر مسئلے کا جواب قرآن میں نہیں ہے. کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر قرآن میں مسئلے کا حل نہ ملا تو انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کی سنت سے جواب دوں گا. تو نبی نے پھر کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر اس مسئلے کا جواب نبی کی سنت میں بھی نہیں ملا تو. اب دیکھو نبی یہ سوال کر کے بتا رہا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوں گے جو نبی کی سنت میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے صراحت. اب کیا کریں؟ اب کیا کہتے ہیں معاذ بن جبل؟ فرمایا اجتہد برائیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، قرآن کی آیتیں حدیثیں دیکھ کے اس میں قیاس کر کے مسئلہ شرعی نکالوں گا، اجتہاد کروں گا. تو جب یہ بات کہی تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما کیا اور کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق بخشی کہ وہ حق کو پا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اجتہاد اپنی زندگی میں اجازت دے گئے. تو گویا کہ معاذ بن جبل نے جو بات کی اجتہد برائیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کہہ دیا کہ قرآن اور سنت کے اگر صراحت مسئلہ موجود رہو، اپنے اجتہاد کر کے مسئلہ نکالو. اور وہی اجتہاد امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے، اور ہم ان کی تشریح پر جو عمل کر کے اس کے اوپر جو ہے دین پر چلتے ہیں.
اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، باقی آپ نہیں مانتے ہیں تو سب سے پہلے تو چائے پینا چھوڑیے، اور پھر چنے کی دال، چنے کی دال تو امام صاحب کھاتے ہوں گے، انہوں نے کہا چنے کی دال آپ کھاتے ہیں؟ جی کھاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت، کس آیت سے چنے کی دال حلال ہے؟ کس حدیث سے چنے کی دال حلال ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کی مہربانی ہے، ان کی فقہی اصول کے نتیجے میں چنے کی دال حلال ہوئی ہے، سبحان اللہ، ورنہ جو ہے وہ چنے کی دال حلال نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تو مسور کی دال کا ذکر ہے نا، بالکل یہودیوں نے مسور کی دال مانگی تھی، اللہ حلال کر دی، چنے کی دال کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کتنی چیزیں زندگی کی ایسی ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں سراتر آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقہا جو ہے، یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے بالکل وہ جو حلوہ تیار کر کے امت کے سامنے رکھ دیا ہے، بس آپ کھائیے اور جنت کے دروازے میں داخل ہو جائیے، زیادہ اعتراض اور معارضہ کر کے اپنی زندگی کا وقت ضائع نہ کیجیے۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بہت ہی آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی۔